کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کو سلام۔ ہالیلویا۔ بائبل مقدس کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ بائبل کا مضمون جس کا میں ذکر کرنے کو ہوں، اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے نا تو شاید ہماری بہت ساری سوالوں کا جواب ہمیں نہ ملے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں ہمارا خدا دوسری قوموں سے یا دوسرے خداؤں سے مختلف پتہ کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایلیا نے بال کے پجاریوں کو یہ کہا اور اونچی آواز میں پکارو، شاید کہیں سفر میں ہوگا، شاید کہیں سویا ہوگا، شاید دوسرے معبودوں یا دوسرے خدا جو ہیں اپنے لوگوں کی دعا کو سنے یا نہ سنے، لیکن جس خدا کی ہم عبادت اور پرستش کرتے ہیں اس کے کان ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے لوگوں کی دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا جہاں پر بھی کی جائے ضرور سنتا ہے۔ جہاں پر بھی دعا کی جائے خدا ضرور سنتا ہے۔ آپ بس میں دعا کریں، آپ ٹرین میں دعا کریں، آپ جہاز میں دعا کریں، آپ ہاسپٹل میں دعا کریں۔ کئی بار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹلوں میں بھی جا کر بیماروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو چھوتا ہے اور انہیں شفا دیتا ہے۔ کئی بار ایکسیڈنٹ ہونے کو ہوتے ہیں، لوگ سفر میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، جہازوں میں، جہاں مرضی دعا کی جائے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے ہم جا رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص ہمیں راستے میں روک لیتا ہے، سر اچھا وہ آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی، طبیعت بڑی خراب ہے، یہ ہے، اس طرح ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمیں شفا دے۔ اور کئی بار ایسا ہوا ہے راستے کے اندر دعا کے دوران ہی کی حضوری نے وہاں پر چھوا ہے، نے وہاں لوگوں کی زندگیوں کے اندر معجزے کیے ہیں۔ آپ جہاں پر بھی خداوند کو پکاریں گے، آپ بلائیں گے، کی قدرت وہاں پر کام کرے گی۔ ایک بہن ہاسپٹل میں تھی اور اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی 7 ڈے ہاسپٹل میں۔ کہنے لگی ڈاکٹرز نے میرا نمبر بالکل آخر میں رکھا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور میرا وقت قریب آئے تاکہ میں اس سارے مشکل سے آزاد ہو جاؤں۔ میں نے کہا آپ کا نمبر کون سا؟ کہنے آخری نمبر ہے میرا۔ اس نے فون پر دعا کروائی اور پھر کچھ 2 دن کے بعد جب میں اس کے گھر پہ گیا تو کہنے لگی جیسے ہی آپ نے دعا بند کی ہے، آمین کی ہے، اور فوراً سے قدرتی طور پر مجھے پین سٹارٹ ہو گئی، اور جب میرا آخری نمبر تھا مجھے سب سے آگے بلایا گیا اور ٹھیک 10 منٹ کے اندر نے مجھے بیٹی دی ہے، بیٹی بھی تندرست ہے اور خدا نے مجھے بھی تندرست رکھا ہے۔ اب جہاں پر بھی خداوند کے نام سے کھڑے ہو جائیں گے نا، کی قدرت وہیں پر کام کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پر مرضی آپ پکارے خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی خاص جگہ بھی تو ہوتی ہے جہاں پر دعا ہونی بہت ضروری ہوتی ہے، جہاں دعا ہونی چاہیے۔ اگر میں اس موضوع کی طرف چلوں کہ جہاں مرضی آپ خدا کو پکاریں گے دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، میں بائبل مقدس سے ایسی بے شمار مثالیں، تمثیلیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ لوگوں نے جہاں پر بھی دعا مانگی خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ آپ بتائیے دانیل نبی کہاں پر تھا جب اس نے دعا مانگی؟ اس کے بارے تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ دن میں کتنی بار؟ 3 بار، اور اس کی کھڑکی کہاں کھلتی ہے؟ یروشلم کی طرف، اور وہاں کی طرف دیکھ کر وہ دعا کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بائبل میں پتہ چلے گا
کہ وہ یروشلم کی طرف کیوں کھڑکی کھول کر دعا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا. کیا اس نے شیروں کی مان میں دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ شیروں کی مان میں اس نے دعا مانگی ہے. اور خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کا جلال دیکھیے. خدا کی قدرت وہاں پر آئی ہے، خدا کی سری وہاں پر آئی ہے. اور اگر کسی کو پتا ہو کہ شیروں نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، 7 دن سے، انہوں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اور ان کے بیچ میں دانیل نبی آیا ہے. دیکھیے خدا کا بندہ جہاں پر بھی ہو، چاہے مشکل میں ہو چاہے نہ ہو، وہ جہاں پر بھی ہو، لیکن وہ وہاں پر رہ کر خدا کے حضور میں دعا ضرور مانگتا ہے. اور دانیل شیروں کی ماند میں ہے. اور کیا اس کے لیے خدا نے کیا ہے؟ اس کے بارے لکھا ہے خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا. اس کے چاروں طرف شیر ہے، اور شیر دانیل کو سونگ رہے ہیں. اور ایسی زبردست دانیل کی دعائیں عبادت وہاں پر ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے. اس جگہ پر خدا کی حضوری، خدا کی قدرت آئی ہے. دانے دانیل کی دعا کا جواب دیا، دانے شیروں کے منہ کو بند کر دیا. یاد رکھیے کئی شیر گلیوں میں، گھروں میں، آپ کے آفس، کام والی جگہوں پر کئی شیر دھاڑ رہے ہیں، لیکن جب آپ دعا کریں گے آپ کی دعا سے خدا کئی شیروں کے منہ کو بند کر سکتا ہے. دانے اس کی دعا کا جواب دیا. 3 یہودی تھے نبوکدنصر نصر بادشاہ کے زمانہ میں. کہا یہ گیا میری مورتی کو سجدہ کرو، اور اگر سجدہ نہ کرو گے تو کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ کی بھٹی کے اندر. شدرک، مسک، عبدالنجو، ان کا ایمان یہ، اور انہوں نے بادشاہ سے بھی کہا، کہنے لگے بادشاہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر نہ بھی چھڑائے تو جو کچھ تو نے کہا ہے کہ تیری مورتی کو سجدہ کیا جائے وہ نہ بھی چھڑائے، لیکن ہم تیری مورتی کو سجدہ نہ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آگ کو کتنے گنا؟ وہاں 7 دن شیر پھونکے، اور یہاں آگ کو 7 گنا تیز کیا گیا، اور ان تینوں کو آگ کی جلتی بھٹی کے اندر ڈال دیا گیا. اور دیکھیے خدا کی قدرت اور اس کا جلال اور اس کی حضوری دیکھیے کہ وہ اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے. اگر آپ دانیل کی کتاب میں اس واقعے کو پڑھیں نا، بادشاہ آیا وہاں پر آگ کی بھٹی کو دیکھنے کے لیے. اس نے بلایا ادھر بھائی، تم نے کتنے لوگ آگ کی بھٹی کے اندر ڈالے تھے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ جیتا رہے، ہم نے 3 لوگ آگ کی بھٹی کے اندر ڈالے تھے. دانے اس بادشاہ کی روحانی آنکھوں کو کھولا ہے، اور اسے نظر کیا آ رہا ہے؟ تم لوگوں نے 3 آگ کی بھٹی کے اندر ڈالے تھے، اور میں 4 لوگوں کو آگ کی بھٹی کے اندر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور یہ اردو ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چوتھے کی شکل کیسی ہے؟ اللہ سادے جیسی. اور اگر آپ انگلش بائبل کنگ جیمز ورژن پڑھیں تو وہاں اس کے ترجمے میں یہ لکھا گیا ہے کہ چوتھا جو ان کے بیچ میں آیا ہے وہ سن آف دا گاڈ ہے، اور چوتھا جو اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آگ کی بھٹی میں آیا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو آگ کی بھٹی میں آ گیا ہے. وہاں پر موضوع یہ چل رہا ہے، آپ جہاں پر بھی
خدا کو پکاریں گے، بلائیں گے، وہ آئے گا، آپ کی خاطر وہ آئے گا، آپ کی خاطر وہ بندروں اور جوؤں کو توڑے گا، آپ کی خاطر اپنی قدرت کو، جلال کو ظاہر کرے گا۔ پالوس اور سلاس نے ایک عورت کے اندر بری روح تھی، پتا وہ کیا کہتی تھی؟ ان کے پیچھے یہ چلاتی تھی اور لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ پالوس اور سلاس یہ خدا تعالی کے بندے ہیں، بار بار یہی کہتی تھی۔ پالوس نے اس کی طرف غور سے دیکھا، شاید کوئی اور ہوتا نا پالوس کی جگہ تو وہ نہ سمجھتا، کیونکہ بات تو وہ اچھی کہہ رہی ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ پالوس اور سلاس کے بارے میں کہتی ہے نا، یہ خدا کے بندے ہیں۔ ایک اور شخص بھی رات کے وقت میں آیا یسوع مسیح کے پاس اور آ کر اس کی کیا کرنے لگا؟ تعریف کرنے لگا، اور وہ کہنے لگا، نیکودیمس کی بات کر رہا ہوں، کہنے لگا یسوع مسیح سے کہ جب تک خدا کسی کے ساتھ نہ ہو معجزے نہیں کر سکتا، اور بہت ساری چیزوں میں وہ خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرنے لگا، پر یسوع مسیح نے اصل پوائنٹ کی طرف سے لے کر آیا، میری تعریفیں چھوڑ، تیرے لیے کلام یہ ہے، اگر تو نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا، بادشاہی میں جانا تو دور کی بات ہے، خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن افسوس، نجات پا گیا یا رہ گیا نجات سے؟ رہ گیا نجات سے، رہ گیا، نئے سرے سے پیدا نہ ہوا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ سوچنے لگا، میں جس سیمنری کے اندر گیا ہوں نا، میں نے اس سیمنری کے اندر یہ تعلیم پائی ہی نہیں، بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، کیا اب میں اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں اور پھر پیدا ہوں؟ یسوع کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ اس کا جواب آگے سے کچھ اور ہی دے رہا ہے۔ یسوع تو بات کر رہا ہے تجھے پانی اور تجھے روح سے پیدا ہونا ہے، نئے سرے سے تجھے پیدا ہونا ہے، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہا نیا سرا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پرانا سرا ختم ہو گیا، اب تیری زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہو۔ اور ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان لائے، ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو قبول کرے، اس کی زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس نے نہیں پائی نجات، چلا گیا، عالم آدمی تھا نا، اپنے طریقے سے نجات پانے کے طریقے تلاش کر رہا تھا، چھوڑ گیا، وہ چلا گیا۔ اور اسی طرح یہ عورت انہیں کہہ رہی ہے، پالوس اور سلاس کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ پالوس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اس نے دیکھا اس کے اندر کوئی بری روح ہے۔ غور سے سنیے ذرا، اس نے دیکھا اس کے اندر بری روح ہے، بجائے کہ یہ یسوع مسیح کی تعریف کرتی، اس کی تو تعریف کر نہیں رہی، بلکہ یسوع کی تعریف چھوڑ کر یہ ہماری تعریف کر رہی ہے اور ہمارے بارے میں یہ کہہ رہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ستائش اور اگر پرستش کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ یونا کیا کہتا ہے؟ جب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے نا، اس کے پاس آئے، اس کی تعریف کرنے لگے، تو یونا نے صاف کہا کہ میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق ہی نہیں۔ اور مت سمجھو کہ میں دھلا ہوں، بلکہ میں اس کے آگے اس کا دوست ہوں۔ پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ پالوس نے اس کی طرف غور سے دیکھا، خادموں کی تعریف ہونی چاہیے لیکن کسی حد کے اندر۔ پھر سنیے،
خادموں کی، خدا کے لوگوں کی، پرستاروں کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن کسی حد کے اندر، اتنی زیادہ ہی نہ کریں کہ جو نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر آدمیوں کی پرستش زیادہ کرنا شروع کر دے، بلکہ اگر کوئی پرستش کے لائق ہے تو وہ صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ کئی لوگ انسانوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کرنیلیس کے گھر میں پطرس نے کہا، اٹھ کرنیلیس، مجھے سجدہ نہ کر، کیونکہ سجدہ صرف ایک ہی کو کرنا واجب ہے، اور وہ سجدہ صرف باپ کے بیٹے یسوع مسیح کو واجب ہے۔ پالوس نے جب اس بری روح کو نکالا تو لوگوں نے کہا، جن کی کمائی جاتی رہی نا، کہنے لگے کہ یہ دونوں شخص ہمارے درمیان میں ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو پورا کرنا درست نہیں۔ خیر انہیں لے جایا گیا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہیں لے جایا گیا، اندر کے قید خانہ میں بند کر دیا، ان کے پاؤں کات میں ٹھوک دیے گئے۔ کیا لکھا وہاں؟ آدھی رات کو پالوس اور سلاس کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ انہوں نے دعا شروع کی ہے، اور ایسی انہوں نے دعا شروع کی ہے کہ وہ دعا کرتے کرتے وہ پرستش کے حلقے میں چلے گئے۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا بھی کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت بھی گا رہے، اور وہ قید خانہ کے اندر گئے اور وہ دعا کر رہے، پرستش کر رہے۔ وہاں خدا کی حضوری آئی ہے، وہاں روح القدس آیا ہے، مسیح آیا ہے، خود وہاں پر آیا ہے، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس جگہ پر خدا کا روح آیا ہے تو اس نے قید خانہ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہوں گے وہیں پر خدا کی حضوری آئے گی اور آپ کی دعا وہاں پر سنی جائے گی۔ اب جس موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مجھے اور آپ کو دعا کرنا ضروری ہے۔ نکالیے سلاطین کی کتاب میں، پہلی کتاب اس کی سلاطین کی ہے، اس کا 8واں باب ہے، اور اس کی 28 اور 29 دو آیتیں پڑھتے ہیں۔ اٹھائیسویں آیت میں اس طرح سے ہے، تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور آگے کیا دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں کس پر؟ اس گھر پر، گھر کی طرف، یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہے، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا۔ خداوند اس کلام سے ہم سب کو برکت دے۔ یہ داؤد کا بیٹا سلیمان ہے۔ داؤد نے بڑی جنگیں خداوند کے لیے لڑی ہیں، اور داؤد نے جتنی بھی جنگیں لڑی وہ ساری جنگوں میں فاتح رہا ہے، اور ساری جنگوں میں خدا نے داؤد کو فتح بخشی ہے۔ جب داؤد اپنے محل میں بادشاہ بنا تو ایک دن داؤد سوچنے لگا کہ میں بیابان سے بھیڑ بکریوں کے پیچھے چلتا تھا،
यहोवा जो है कई जंगें लड़ी, साउल से भागा, साउल से पीछे हटा, दाने दाओ साउल से मुझे बचाया, दाने कई जंगों में मुझे फतह बख्शी। और आज मैं यहां महल के अंदर आया हूं और खुदा का खैमा और खुदा का संदूक अभी तक वो खैमा बखैमा चल रहा है। तो क्यों ना मैं खुदावंद के लिए भी एक घर बनाऊं। ये दाऊद के दिल में आया कि वो खुदावंद के लिए घर बनाए। और उसके पास नातान नबी आया। नातान नबी ने कहा, दाऊद तेरे दिल में जो कुछ भी आया वो बिल्कुल सही आया है, और एक जैसा तेरा दिल चाहता है तू कर, लेकिन याद रख ले तू खुदा का घर नहीं बनाएगा। इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ कैसे हैं और खून आलूदा है, और तूने कई जंगें लड़ी है, बल्कि तेरे सुलभ से एक लड़का पैदा होगा और तेरे बाद वो खुदा का घर बनाएगा, और उसका नाम सुलेमान। और सुलेमान ने खुदा का घर बनाया। और सुलेमान ने कैसा घर बनाया? कभी आप पढ़िए सभा की मलका सुलेमान के महल के बारे में और खुदा के घर के बारे में। सभा की मलका क्या कहती है? वो ये कहती है कि सुलेमान, मुझे तेरी शोहरत के बारे में और जो कुछ भी बताया गया था वो आधा बताया गया था, मैंने उससे ज्यादा और तेरी हिकमत को सुना है, उससे ज्यादा मैंने और तेरे करीब आकर देखा है कि खुदा ने दुनिया के सारे बादशाहों से ज्यादा दाने सुलेमान तुझे हिकमत बख्शी हुई है। दास सुलेमान के पास आया, सुलेमान बता तुझे क्या चाहिए? सुलेमान कहता है, खुदावन तेरी कौम इस्राएल बहुत बड़ी है और मुझे ऐसा दिल और ऐसी हिकमत बख्श दे ताकि मैं तेरी कौम इस्राएल का इंसाफ कर सकूं। खुदा ने कहा, सुलेमान तूने मुझसे यह सवाल किया कि तुझे हिकमत दूं, ठीक है, हिकमत तो जो तूने मांगी वो तो मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुझे उम्र की दराजी भी दूंगा और मैं दौलत भी तुझे दूंगा, इसलिए कि मुझे तेरी ये बात पसंद आई है कि तूने अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी है और तूने कुछ और नहीं मांगा है। जो कुछ सुलेमान तूने मांगा वो मैं तुझे दूंगा, और जो तूने नहीं मांगा मैं वो भी तुझे दे दूंगा। ऐसी हिकमत खुदा ने सुलेमान को दी। कई हजार गीत और मसले सुलेमान ने लिखी। तीसरी किताब गज़ल व गज़लात इसने लिखी। और गजल की किताब तो यहूदी लोग अक्सर अपने शादी ब्याह के मौका पर पढ़ते हैं। और वाइस की किताब ऐसी हिकमत वाली किताब, तीनों किताबें मानी जाती है। हमारे सर कहा करते थे नौजवान बेटे बेटियों को चाहिए कि जब वो जवानी के अयाम में हैं तो वो इमसाल की किताब ज्यादातर वो पढ़े, क्योंकि इमसाल की किताब के अंदर ज्यादातर नौजवान बेटे और बेटियों को वसीयत की नसीहत की गई है। तो सुलेमान ने 3 किताबें लिखी और उसके बाद सुलेमान ने 3 किताबें लिखी है और उसने खुदा का घर बनाया है। और बाइबल बताती है सुलेमान ने ऐसा खूबसूरत खुदा का घर बनाया। पता उसने कोई चीज भी हैकल के अंदर उसने कोई चीज भी चांदी की नहीं लगाई, बल्कि जो जो चीजें वहां पर
ہونی چاہیے تھی نا، وہ ساری سلیمان نے سونے کی چیزیں لگائی ہیں. اس نے اپنے محل سے بھی زیادہ، اس نے اگر کوئی خوبصورت گھر بنایا ہے تو اس نے خدا کا گھر بنایا ہے، اس نے چرچ بنایا ہے، اور خدا نے سلیمان کو اس کے سارے دشمنوں سے آرام دیا ہوا ہے اور اسے آرام بخشا ہوا ہے. جس دن سلیمان نے گھر بنایا اس نے کئی ہزار بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا، اور پھر وہ چرچ کے اندر آیا ہے اور آ کر وہ گھٹنوں کے بل ہوا ہے. اور جو حوالہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، اگر آپ 8واں باب اس کا پورا پڑھے تو چرچ کے اندر یہ دعا کر رہا ہے، اے خدا تیرے لوگ اگر بنی اسرائیل وہ دنیا کے چاروں کونوں میں وہ جہاں مرضی چلے جائے، جہاں مرضی اگر وہ برگشتہ ہو جائے، لیکن جب وہ چرچ کی طرف، تیری ہیکل کی طرف اپنا رخ کر کے تجھ سے دعا کرے تو تو ان کی دعا کو سن لینا. اب جس چیز کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں بھی آ کر خدا کی حضوری کے اندر بھی کیا کرنی چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے. اور جہاں خدا بغیر دعاؤں کا جواب دیتا ہے نا، پھر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جو لوگ خدا کی حضوری میں دا کے گھر کے اندر گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کی حضوری میں دعا مانگتے ہیں، یاد رکھیے سلیمان نے کہا اگر کوئی تیرے گھر میں آ کر تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو سن لینا. اور یقیناً خدا اپنے گھر میں مانگی گئی دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے. حنا کو کیا چاہیے تھا؟ کیا چاہیے تھا؟ اولاد چاہیے تھی اسے. حنا کہاں آئی ہے؟ بائبل کہتی ہے وہ ہر سال اپنے شوہر کے ساتھ خدا کے گھر آتی ہے، اور اس سال بھی وہ خدا کے گھر میں آئی ہوئی ہے. اور جب وہ خدا کے گھر میں آئی ہوئی ہے تو اس کے بارے لکھا اس کا شوہر جو ہے وہ کھا پی رہے اس کی سوتن کے ساتھ، اور وہ حنا کو بھی کہہ رہے کہ تو بھی کھا، لیکن حنا نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. دوسرے لفظوں میں حنا خدا کے گھر میں روزہ رکھ کر آئی ہوئی ہے، اور حنا خدا کی حضوری میں روزہ رکھ کر آئی ہوئی ہے، اور وہ روزے کے اندر وہ ٹھہری ہوئی ہے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، اور جب وہ خدا کی حضوری میں آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگ رہی ہے، 3 چیزیں حنا نے کی. پہلی چیز اس کو روزہ رکھا، دوسری چیز خدا کے گھر میں آ کر دعا کر رہی، اور تیسری بات خالی دعا ہی نہیں کر رہی. کس طرح دعا کر رہی ہے؟ آنسو بہا بہا کے وہ دعا کر رہی ہے، اور اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے حنا کے دل کے اندر بہت ساری فکریں موجود ہیں، اور بہت ساری اس کے دل کے اندر بوجھ ہے جو آج خدا کی حضوری میں آئی ہوئی ہے، خدا کے گھر میں آئی ہوئی ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ اپنے گھر سے چلنے سے پہلے یہ سوچتی ہوگی کہ آج میں خدا کے گھر میں جا رہی ہوں، آج میں خدا کی حضوری میں جا رہی ہوں، اپنا سارا بوجھ، اپنی ساری فکریں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری ٹینشنیں آج میں خدا کو دے کر آؤں گی. کئی بار ہم آتے ضرور ہیں، لیکن جن فکروں میں آتے ہیں انہی فکروں کو پھر ہم دوبارہ واپس لے جاتے ہیں. اگر آپ خدا کی حضوری میں کوئی فکر رکھ کر آئے تو اسے دے کر جائیے. کیا بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کیا کرو، سب میرے پاس آؤ. خدا کا کلام کہتا ہے خداوند
ہماری فکروں کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. ہنا دعا کر رہی تھی نا, بیٹیوں کو جب کوئی دکھ سسرال سے پہنچتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہاں آتی ہے؟ ماں باپ کے پاس. چلو آج آنے میں وقت لگتا ہے لیکن اپنی بات پہنچانے میں وقت, ادھر گل ہوئی ادھر بند کمرے جا کے فون کرتے ہیں نا میرے نہ کیتا کی ہے. وہ بھی حیران ہوتے ہیں جی تو گل ہوئی ہے, گل اتنے بھی پہنچ گئی ہے. اور جب اگر سسرال سے کوئی بات ہو بھی جائے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں جہاں برتن ہونا وہ برتن ایک دوسرے سے وہ کھڑک ہی جاتے ہیں نا. اور جب ان کو کوئی فکر ہوتی ہے وہ یہاں اپنی ماں کو بھائیوں کو کہیں گے یہ ہو گیا میرے ساتھ, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے ہنا نے سوچا ہوگا میں اپنے ماں باپ کو اپنے میکے والوں کو کیا بتاؤں کہ آگے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور انہوں نے میری مشکلات کا کوئی حل بھی تلاش نہیں کرنا ہے, اور کیوں نہ میں اپنی فکریں اپنے خدا کو جا کر دوں, اور جو میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, جو میرے لیے معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور میرا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ بالکل تیار ہے. اور اگر کبھی ایسا موقع وقت آ بھی جائے نا تو اپنی بیٹیوں کو ایک ہی بات سکھایا کرے, بیٹا تیری شادی کی تھی اتھے تو واپس خوشی نہ 10 دفعہ. ایک بیٹی کی پچھلے ہفتے شادی ہوئی, مجھے کہتی بھائی صاحب کو نصیحت کرو. میں کہا بیٹا پہلی نصیحت میری یاد رکھ لے, تیرے شوہر کی جب بھی تجھ سے کوئی ایسی بات ہونا تو نے اپنے گھر میں کبھی نہیں آنا, وہی رہ سسرال میں رہ, وہی دعا کر, وہی خدا کی حضوری میں ٹھہر, دا سب کچھ کر سکتا ہے. تو کہنے لگے میں پھر گھر کدوں ہے؟ میں کہ جس دن آپ بہت زیادہ خوش ہو اپنے شوہر کو لو, بولو آؤ گھر چلے سب سے مل کر آئیں. آپ گھر آؤ گی خوشی خوشی لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اپنے گھر کے اندر کیسے رہ رہی ہے, بالکل خوشی سے سکھی رہ رہی ہے. اور آپ کا ماں باپ بوڑھا ہے, وہ جوان ہو جائے گا, وہ سوچے گا میری بیٹی یہاں پر بڑی خوشی کے ساتھ ہے. اگر آپ نے ماں کو ذرا سی بات بتائی کہ سسرال میں ہوا کیا ہے, وہ 4 پائی پر لیٹ جائے گی, کھانا پینا چھوڑ دے گی, کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوگا لو ہوگا, اور اس کا دل کھانے کو نہیں کرے گا, اور دن اور رات وہ ایک ہی بات سوچتی رہے گی میری بیٹی اپنی گھر کے اندر خوشی سے نہیں ہے, ہنا کی زندگی کے اندر کیا دکھ ہے. اس کے شوہر نے ہنا کے ہوتے ہوئے اس کی سوتن لے آیا ہے. سوچیں ذرا, ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ دوسری بیوی لے آئے, اور اس نے اپنی بیوی ہنا سے کہا میں اس لیے دوسری لے کر آیا ہوں تجھ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے اور مجھے اولاد چاہیے, پتہ نہیں اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. ہنا نے کہا میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, لیکن اب میرے دل میں آیا ہے میں خدا کے گھر کے اندر جاؤں گی. اب میرے دل میں آیا ہے کہ میں خدا کے گھر میں جا کر کو سجدہ کر کے آؤں گی. میرے بہنوں بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے حالات بدل جائے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد گھر کے اندر سکھی رہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے گھر کے اندر سکھی رہے, تو یاد رکھیے تبدیلی جو ہے وہ صرف دا کو سجدہ کرنے سے آ سکتی ہے. تبدیلی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں سجدہ کرنے سے آ سکتی ہے. سارے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اسرائیل کے خدا کے پاس ہے. انا نے خدا کے گھر میں آئی ہے, دا کے گھر میں آئی ہے, وہ دعا کر رہی ہے. دا کا خادم سامنے سے اٹھا گیا, کہنے لگا جو عبادت شروع بھی نہیں ہوئی ہے پہن پہلے ہی آ گئی ہے, ابھی لوگ آ ہی رہے ہیں پہلے سے آ گئی ہے. اور اس نے دیکھا یہ روتی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں رونا ایم ہی نکلتا ہے, نکل جاتا ہے. کئیوں کے ماں باپ بھی مر جائیں تو وہ نہیں روتے, وہ اتنا انسان سخت ہو گیا ہے, وہ نہیں روتا. لیکن رونا اس وقت شروع ہوتا ہے جب دل پر کوئی چوٹ لگتی ہے. تے کئیوں تے کوئی گل بھی شروع بھی نہیں کر دے تے گل دسن تو پہلا وہ
انہیں کہا بہن جی چپ تو کرو, گل دسو ہوئی کی ہے. اندر بڑی چوٹ لگی ہوئی ہے, اور حنا کے اندر بڑی چوٹ لگی ہوئی ہے. ادھر سے تانے, ادھر سے تانے, اور شوہر پیچھے دور جا رہا ہے. شوہر کی توجہ کسی اور طرف جا رہی ہے, اور وہ بے شک وہ کہہ رہا ہے حنا یہ سب کچھ تیرے لیے ہے, مگر وہ جانتی ہے کہ مجھے تیری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. غور سے سنیے, حنا اسے جانتی ہے اور مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور مجھے ضرورت یہ ہے کہ تو مجھ سے پیار کرے, اور مجھے ضرورت یہ ہے کہ تو میری فکر کرے. کیا کہہ رہے میں تیرے لیے یہ کروں گا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. آج میں خدا کے گھر میں آئی ہوئی ہوں, آج میں خدا کی حضوری میں آئی ہوئی ہوں. باقی خادم نے کہا نا پی پلا کے تو نہیں آئی, کچھ پیا تو نہیں تو نے؟ بہنیں بیٹیاں پیتی ہے نہیں پیتی؟ پہلے تو پان کھائیں تو پتہ لگ جاتا ہے انہیں پان کھاتا ہے. آج کل تو ایسے ایسے انڈیا تمباکو آئے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر انہیں وہ لایا ہوں, ادھر روٹی کھا رہی ہوں, پتہ ہی نہیں لگتا. وہ صحیح کہہ رہے, کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے میرے مالک مجھے کوئی خبیث عورت نہ سمجھ, بلکہ یہ جان لے کہ میں نے اپنا دل جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر اڈیلا ہوا ہے. پھر سنیے خدا کے خادم سے حنا کے لیے کیا برکت کی دعا نکلی ہے. پہلی دعا یہ ہے, وہ کہہ رہے جا حنا جا, اسرائیل کا خدا تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے. اور زبور 34 میں داؤد نے کہا خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. ایک بہن سے میں نے کہا بہن جی چرچ نہیں آئے, کہنے لگے آج جیسا چرچ گھر ہی کر لیا سی. میں او کیویں گھر کر لیا؟ ہم نے چینل پر بیٹھ کر ساری دعا سارا کلام ہم نے گھر میں بیٹھ کے ہی چرچ کر لیا تھا. تو میں نے کہا پھر چرچ کو تالے لگائے. کئی لوگ صرف یہی کر رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں چرچ جانے کا کیا فائدہ ہے. آپ مجھے بتائیے حنا خدا کی حضوری میں معجزہ لے کر کہاں سے گئی تھی؟ وہ خدا کے گھر میں آئی ہے. اور میں سوچتا ہوں وہ کہہ رہی ہوگی کہ میں نے اپنے خالی دامن کو تیری حضوری کے اندر پھیلایا ہوا ہے, اور آج مجھے معجزہ چاہیے, آج مجھے تجھ سے برکت چاہیے. اور میں نے بائبل میں پڑھا ہمیشہ اگر کوئی خدا کے گھر سے خدا کے گھر میں آتا جیسے بھی ہے جاتا پھر وہ ویسے نہیں ہے. حنا گئی پھر اس دن گھر میں, حنا گئی, اور اگلے سال وقت معین پر اگلے سال خدا نے حنا کو کیا دیا؟ بیٹا دیا. اس سے اگلے سال اس کا شوہر کہتا حنا چرچ چلیں, کہنے لگے نہیں جانا. میں نے کہنے لگا نہ جاؤ ہم جا رہے ہیں. اگلے سال پھر اس نے کہا حنا چرچ چلے, کہنے لگے نہیں میں نے نہیں جانا آپ جاؤ. وہ نہیں گئی. پھر اس سے اگلے سال 5 سال ہو گئے حنا چرچ نہیں آ رہی ہے. 4 سال ہو گئے نہیں آ رہی. 5ویں سال حنا نے اپنے شوہر کو لیا, اپنے بیٹے کو لیا, خدا کے گھر آئی ہے. اور اس کی قربانیوں پر غور کریں, 5 طرح کی قربانیاں وہ خدا کی حضوری میں لے کر آئی ہے. کتنی قربانیاں؟ 5 قربانیاں. اور حنا خدا کے گھر میں آ کر شمع کو لے کر آئی اور کہنے لگی خدا کے خادم سے کہ یہ وہ لڑکا ہے جو میں نے اس گھر میں آ کر خدا سے مانگا تھا, اور خدا نے میری دعاؤں کا جواب دیا ہے. اور میں نے وعدہ خدا سے کیا ہوا تھا کہ اگر تو مجھے بیٹا دے دے تو وہ بیٹا میں تجھے دے دوں گی. اور یہودی عورتیں 5 سالوں تک اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھی, اور صرف دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ اپنی گود کے اندر ان کے کانوں میں
اپنے بچوں کے کانوں میں انہیں خدا کا کلام سناتی تھی. اور حنا 5 سال سے اپنے بیٹے کو یہ بتا رہی ہے کہ میں نے تجھے خدا کی حضوری میں مانگا ہوا ہے, میں نے تجھے خدا کے گھر سے مانگا ہوا ہے, اور اس لیے میں نے تجھے مانگا ہے تاکہ تو خدا کے گھر میں خدا کی خدمت کرے. حنا خدا کے گھر میں چھوڑ کر آ گئی. پھر ہر ہفتے اور ہر دوسرے دن وہ چرچ جا کے اپنے بیٹے کو دیکھا کرتی تھی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, روز روز نہیں, سال میں ایک دفعہ ایک نیا سوٹ, ایک نئے کپڑے لے کر آتی, اپنے بیٹے سے ملتی اور اسے نیا سوٹ دیتی, پھر وہ چلی جاتی, پھر وہ اگلے سال. لوگ کہنے لگے حنا تیرا بیٹا پیدا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ خدا کو دے آئی. کہنے لگے تیرے پاس اتنی مدت سے کوئی اولاد تھی نہیں, اور پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ بھی دے آئی ہے خدا کو. کہنے لگی میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا یا میں نے خدا سے منت مانی تھی کہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو وہ بیٹا میں تجھے دے دوں گی. لوگ کہنے لگے کس طرح عورت ہے یہ حنا, اپنا بیٹا چھوڑ کے آئی, وہ بھی ایک ہی ہے. لیکن پڑھیے, میں نے پہلے کہا نا 5 قربانیاں اس نے گزرانی. جب وہ اپنے گھر چلی گئی, اگلے سال خدا نے پھر حنا کو بیٹا دیا. اس سے اگلے سال خدا نے پھر حنا کو بیٹا دیا. اس سے اگلے سال پھر خدا نے حنا کو بیٹا دیا. پھر اس سے اگلے سال خدا نے حنا کو بیٹی دی. پھر اس سے اگلے سال خدا نے حنا کو بیٹی دی. اور کتنے ہو گئے اس کے؟ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اگر سیمول کو ملائے تو کل 6 بچے بنتے ہیں, اور سیمول خدا کو دے دیا ہے, پیچھے 5 بنتے ہیں. اور جب اس نے ایک خدا کو دیا ہے تو شکر گزاری کی قربانیاں کتنی لائی ہے؟ وہ 5 طرح کی قربانیاں لائی ہے. اس کا ایمان یہ ہے اگرچہ کہ میں نے ایک بیٹا خدا کو دے دیا ہے, اب وہ اور اولاد بھی مجھے دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور 3 بیٹے 2 بیٹیاں حنا کو خدا نے دیے ہیں. اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں حنا تو گئی کہاں پر ہے, حنا تو نے کیا کیا ہے؟ اتنے سالوں سے تیری کوئی اولاد نہیں تھی, اور اب یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ حنا کے بارے لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ پہلی بات, حنا کو کہتے تھے یہ ایک سوکھی ڈالی کی طرح ہے جو ساری زندگی کبھی بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی ہے. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں اس کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے ہیں, اس کا گھرانہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے, اس کا شوہر کبھی نہیں بدل سکتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کو سجدہ کرنے والے ہیں, خدا سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. انہوں نے کہا نہ گئی کہاں؟ کہنے لگی کچھ نہیں کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں صرف خدا کے گھر میں گئی ہوں اور اس کو سجدہ کیا ہے, اور اس نے آسمان کے دروازے میرے لیے کھول دیے. اگر آپ خدا کے گھر میں آ کر خداوند کے لیے کچھ کریں گے, اس کے حضور میں دعا مانگیں گے, خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بتائیے, اگر آپ لوکا کی انجیل کا سٹارٹ پڑھیں, پہلا باب, کہا جاتا ہے لوکا کی انجیل ایک پرستش کی کتاب ہے جس میں زکریا کا گیت, جس میں مریم کا گیت, جس میں فرشتوں کا گیت, اور جس میں الشبا کا گیت بھی آپ کو لوکا کی انجیل میں ملے گا. اور جب آپ اس کا سٹارٹ ہی پڑھتے ہیں نا, آپ کو ایک مسیحی جوڑا ملے گا جس کا شوہر کا نام زکریا اور اس کی بیوی کا نام الشبا ہے. معلوم زکریا کہاں پر تھا؟ زکریا جب اس کے نام کا قرآ نکلا ہے وہ خدا کے گھر کے اندر ہے, اور گھر کے اندر خدا کی حضوری میں باخور جلا رہا ہے اور خدا کی حضوری میں دعا مانگ رہا ہے. ایک دم سے کون آیا؟ ایک جبرائیل فرشتہ آیا. یہ وہی فرشتہ تھا جو پہلے کہاں بھیجا گیا ہے؟ جو پہلے گلیل کے ناصرت کے پاس ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا ہے, اور فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا ہے. زکریا کے پاس آیا اور زکریا کو کہہ رہے زکریا
تیری ساری دعائیں جو تو نے خدا کے حضور میں کی، وہ ساری دعائیں یہ اس نے باہر مانگی ہیں، چرچ کے اندر مانگی تھی، دا کی حضوری کے اندر اس کی ساری دعاؤں کا اسے جواب ملا ہے۔ اور جب اسے کہا گیا تیری بیوی ایلشبا جو ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو نے اس کا نام یوحنا رکھنا ہے، وہ شراب یا کوئی اور ایسی چیز نہ پیے گا، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ روح القدس سے وہ بھر جائے گا۔ اور اسے یہ پیغام دینے کے بعد پھر وہ گیا، کوئی 6 مہینے کے بعد وہ گیا ہے مقدسہ مریم کے پاس، اور جا کر اسے کہتا ہے تیری رشتہ دار ایلشبا جو ہے اب وہ کیا ہے، اب وہ امید سے ہے، اور اس کو 6واں مہینہ ہے۔ زکریا کو خدا نے اس کے دعاؤں کا جواب اپنے گھر کے اندر دیا ہے۔ اور جب وہ آیا زکریا پر، بائبل کہتی ہے خدا نے ایلشبا سے ایک زبردست اسے بیٹا دیا ہے، اور اس کا نام اس نے یوحنا رکھا ہے۔ اور شکر گزاری والے دن دا کے حضور میں زکریا کی زبان کھلی ہے اور وہ خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ چند ایک اور آخری باتیں میں کرنے کو، آپ کو معلوم یسوع مسیح ہر سبت کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ ہر سبت وہ ہیکل میں عبادت خانہ میں جاتے تھے، اور یسوع مسیح نے چرچ میں جا کر کئی بڑے معجزے کیے۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں 38 سال سے بیمار حوض کے کنارے، یہ کہاں حوض ہے؟ یہ خدا کے گھر کے اندر ہے، جہاں فرشتہ پانی ہلاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح سبت والے دن چرچ جاتے ہیں، وہاں پر وہ معجزے کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بائبل مقدس کے اندر ایک آیت نکالے ذرا، لوکا کی انجیل، وہ صرف سبت کو ہی چرچ نہیں جاتے۔ 21 باب لوکا کی انجیل کا 21واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ کیا؟ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ وہاں لکھا ہے 21ویں باب میں شاید، خداوند یسوع مسیح پہلی آیت سے 20ویں باب کی پہلی آیت، لوکا کی انجیل کے 20ویں باب کی پہلی آیت۔ ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا تو سردار صاحب اور فقیر بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے۔ بس شکریہ۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کی 19ویں باب کی 37ویں آیت پڑھیں، 47ویں آیت، 19ویں باب کی 47ویں آیت، یا جی پڑھیں۔ وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار بہن اور فقیر اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے۔ بس شکریہ۔ یسوع سبت کو تو چرچ جاتے ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر روز، یہاں لکھا ہے یسوع ہر روز ہیکل میں جا کر کلام سناتا، تعلیم دیتا تھا۔ اگر چرچ کی اہمیت اتنی نہ ہوتی تو یسوع مسیح بھی کبھی بھی چرچ کے اندر نہ جاتے اور نہ جا کر وہاں جا کر تعلیم دیتے۔ انہوں نے کئی بار اپنے شاگردوں کے ساتھ کہا کہ میرے باپ کا گھر کیا کہلائے گا؟ وہ دعا کا گھر کہلائے گا۔ اور جب وہاں پر تجارت کا سامان آ گیا، خرید و فروخت آ گئی، تو پھر یسوع نے وہاں پر ایک رسیوں کا کوڑا بنا کر سب سے یہ کہا کہ میرے باپ کا گھر تو دعا کا گھر ہے، مگر تم نے اسے تجارت کا گھر بنا لیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا دیا ہے۔
یاد رکھیے اگر ہم خدا کی حضوری میں خدا کے گھر کے اندر آ کر خدا سے سجدہ کریں گے اور جو دعا خدا کے گھر میں اس سے مانگی جائے گی خدا اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. خداوند اس کلام سے ہم سب کو برکت دے.